آپ کا سب سے زیادہ کس کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا پڑتا تھا؟ علیم خان. علی. اچھا. عثمان بزدار والا فیصلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اچھا فیصلہ نہیں. ہماری پارٹی میں جن لوگوں کو خان صاحب سی ایم بنانا چاہتے تھے ان کو جو ہمیشہ سی ایم بناتے ہیں انہوں نے بننے نہیں دیا. بیسیکلی تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کسی صورت خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. سولوشن اینڈ the solution is sitting in the ڈیالہ جیل. سو سولوشن کو بلا لیں یا اس کے پاس چلے جائیں, حل ایک ہی ہے. دیکھیے سیاستدان مل کے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم سب کو مار کے تو آئسولیشن میں ہم ٹھیک کر لیں گے. nobody can do. انہوں نے ہمیں سائڈ پہ کارنر کر کے دیکھ لیا, نہیں چل رہا ملک, انفیکٹ نہیں چل رہا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بلیک باکس. میں ہوں ہارون رفیق اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاؤ جمشید صاحب گاٹ لکی. ہاں وہ چونکہ یہ میرے انکل کے دوست تھے تو ایک اٹ واز اے بزنس میٹنگ. اچھا تو جی بالکل یہ میٹنگ بزنس کی تھی. بزنس کی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ گرفتار ہو گئی نکاح میں؟ الحمدللہ. اچھا, کیسے ہوا یہ؟ ان فیکٹ کہ وی ہیڈ اے لنچ, ایک ہمارا آفیشیل لنچ تھا. اچھا. سو اس میں اس کے بعد جب انہوں نے بعد میں مجھے پرپوز کیا ہی ٹولڈ کہ ان کو میں اچھی لگی, میرا کانفیڈینس, میرا سارا جو تربیت, میری بیک گراؤنڈ تو جانتے ہی تھے سارا. ٹھیک. کیونکہ جی ہم رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہماری اربن بھی ہوتی ہے براٹ اپ اور دیسی بھی, تو ہم ذرا تھوڑا سا جو اسٹریٹ اسمارٹ اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنٹ اور زیادہ اسٹرانگ سالڈ, بیکاز سیم ان کی بھی بیک گراؤنڈ میری بھی, تو ہماری پالیٹکس پہ بھی ڈسکشنز ہوئیں سارا کچھ. اچھا, شروع سے ہی تھا شوق سیاست میں میری بڑی, اس کی وجہ یہ کہ لائک جس ایج میں بچے ناول پڑھتے ہیں یا کچھ, تو آئی یوز ٹو لسن لائک خبر نامہ, خبریں, نیوز پیپر. فیصلہ کیسے کیا پھر آپ نے کہ سیاست میں آنے کا؟ میرا فیصلہ جمشید کی وجہ سے ہوا. اوکے جی. تو شادی کے بعد انہوں نے چونکہ پی ٹی آئی جوائن کر لی, تو مجھے یہ تھا کہ کہ ان کو پتہ ہی تھا کہ میں کر سکتی ہوں. تو بزنس کو تو خیر آئی واز شروع میں شادی آئی واز ایکسپیکٹنگ, تو بچے ہو گئے تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے مجھے پہلے اپنی فیملی اور گھر کو, تو امی میری نے کہا شوق تو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ آج بھی یہی سوچتی ہیں سیاست میں آنے کا؟ بالکل. یا بزنس کرتی رہتی ہیں؟ نہیں, یہ کبھی کبھار دل میں آتی ہے کہ وہ میرا شوق تھا, تو بیکاز مائی مدر سیڈ کے شوق تو لائف میں کبھی بھی انسان پورا کر سکتا ہے. کمٹمنٹ اور رسپانسبلٹیز زیادہ, آپ اس میں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے نا. تو کبھی پارٹی میں کسی بات پہ اختلاف کیا آپ نے کہ میرے خیال میں یہ چیز یوں نہیں یوں؟ ہمیشہ. اچھا. یس. اور کیا رسپانس ملا آپ کو؟ بہت اچھا, لیکن مشکل ضرور, کیونکہ دیکھیں اختلاف میرے رہے جن کے پاس پارٹی میں جو بہت خان صاحب کے بعد جن کے پاس اختیارات ہوتے تھے, تو میرے ڈفرینس آف اوپینین جو تھا ہو جاتا تھا ان سے. وہ بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ آئی واز رائٹ, لیکن اس وقت وہ پنگا لینا بڑا بھاری پڑتا ہے, مشکل بہت ہوتا ہے. لیکن خان صاحب ایک آسان آدمی تھے سمجھانے کے لیے کوئی بات یا قائل کرنے کے لیے؟ ویری ایزی پرسن آل دا ٹائم. شاید میری پالیٹکس میں نے جس لیول کے پنگے لیے اور جو لوگ چاہتے تھے کہ میری پالیٹکس ختم ہو جائے, میرا بھی شاید سیریسلی میں کہ مجھے کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, بٹ خان صاحب کی وجہ سے میرا کریئر چلتا رہا. آپ کا سب سے زیادہ کس کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا پڑتا تھا؟ علیم خان. علی. اچھا. اور زیادہ تر آپ کی مانی جاتی تھی یا ان کی مانی جاتی تھی؟ خان صاحب نے میری مانی. اچھا. وقت نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے میری اوپینین کو صحیح مانا اور ویٹیج دی. اور میں نے اس وقت بات کی تھی جس وقت میرے میاں بھی میری بات نہیں سنتے تھے اس کیس میں. آپ شیئر کر سکتی ہیں کیا بات تھی جس پہ آپ کی بحث ہوئی ان سے, یا کوئی نہیں بحث میری ان سے آج بھی, یا ایک اختلاف بتا دیں کہ یہ لیٹ می ٹیل یو, ہماری اس طرح سے لڑائی نہیں تھی کہ میں ان سے بحث کر رہی ہوں, وہ مجھ سے کر رہے ہوں. فار سرٹن تھنگز اینڈ جو وے آف پالیٹکس ہے اس پہ کوئی ایک اختلاف علیم خان کے ساتھ جو آپ نے کہا یہ پوائنٹ نہیں, یہ پوائنٹ ایسے. ہاں, کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا چونکہ وہ ہماری ادروائز میرے میاں جو آپ بتا سکیں. ہاں, یہ تھا کہ
وہ چیزیں جو آج ثابت ہو گئی نا, میرا اوپینین 2015 میں ان کے لیے بن گیا تھا, اور اس وقت علیم بھائی کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ریلیشن شپ تھا. میرے میاں سے وہ مشورہ کرتے تھے. انہوں نے جب 2015 کا الیکشن بھی لڑا, سو جمشید واز ایٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل, اس وقت ایڈمٹ تھے, ان کی ایک چھوٹی سی سرجری تھی. تو یہاں ہاسپٹل کے روم میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ میری اور جمشید کی یہ رائے تھی کہ آپ ہر صورت یہ الیکشن لڑیں گے, ایاز صادق والا, جس سے پھر ان کی پالیٹکس نے ٹیک آف کیا. تو اس کی جب کیمپین کی, میں تو انچارج تھی, اور میری سچی بات ہے انہوں نے ہمیشہ بہنوں سے بڑھ کے عزت کی. مجھے ٹائٹل دیتے تھے اپنی چھوٹی, جو ان کی بہن کا نام ہے اس کا. ہمارے بریک فاسٹ ٹیبل پہ ساری چیزیں ہم لوگ پلان آؤٹ کرتے تھے. سو ڈیورنگ دیٹ کیمپین جب ہم نے بہت کلوز کام کیا, کہ ہمارے خان صاحب کا جب کھانا ہوتا تھا ان کی مسز کے ساتھ, تو میں اور جمشید صرف واحد ہوتے تھے پارٹی میں سے جو وہاں پہ گھر پہ ہوتے تھے. ہز وائف از شی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن, اور بڑی اچھی, شی از ویری نائس لیڈی بائی دا وے. تو جب بشا بی بی پہ اتنے الزامات لگتے ہیں, نہیں میں عرض کروں نا, میں جلدی فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. سو میرا اس دوران مجھے سمجھ آئی کہ نہیں, یہ جو اس کی پرسیپشن ہے دوستوں کے اوپر, وہ ایکچولی ہی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. تو میں تھوڑا سا مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں, ایون خان صاحب میرے میاں کو کتنے 4 سال لگے یہ بات سمجھنے میں, جب ان کا ایکسپیرینس ہو گیا. میں کہتی تھی آپ کی یہ سوچ ہے, آپ ان کے ساتھ رہیں, میری وجہ سے ڈسٹینس نہیں کریں, بٹ میری یہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے, تو اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دونوں, چونکہ وہ بھی ہارڈ لائنر ہیں, میں بھی تھی, منہ پہ ہماری ہم نے کبھی ہارڈ ٹاک نہیں ہوئی, عزت کی ہے انہوں نے میری, میں نے ان کی. آپ سچی صاحب, میری بات صحیح ثابت ہوئی. عثمان بزدار والا فیصلہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. اور اس بارے میں جیسے آپ سے میں نے شروع میں پوچھا ہے, خان صاحب از ہی اے ایزی پرسن ٹو ٹاک ٹو اور قائل کرنے کے لیے, تو آپ نے کبھی یہ بات کرنے کی کوشش کی یا کچھ نے مل کے کہنے کی کوشش کی؟ اس کی جو بیک گراؤنڈ, چونکہ مجھے ساری A to Z اتنی ہی پتہ تھی جتنی خان صاحب کو ان کو لانے کی مجبوری تھی یا وہ کیوں لگے. ٹھیک. تو اس لیے ہم اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے, اور میرے لیے یہ سب بڑا مشکل کام تھا. سب سے میرے جو کریئر کا جو اگر کوئی مشکل کام تھا وہ عثمان بزدار کو ڈیفینڈ. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ میں حقیقت بتا رہی ہوں. اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھی, چونکہ مجھے وہ پتہ تھی, تو میں اس کو والنٹیئرلی کرتی تھی کہ یہ بھی ایک قربانی ہے. میرے اور جمشید سے ہمیں جھوٹ بولنا نہیں آتا, ہم سیاست میں بھی نہیں بولتے, یا ہم چپ ہو رہتے ہیں یا ہم سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ہماری پارٹی میں جن لوگوں کو خان صاحب سی ایم بنانا چاہتے تھے, ان کو جو ہمیشہ سی ایم بناتے ہیں انہوں نے بننے نہیں دیا. اچھا ٹھیک. جس کا نام آتا تھا اس کے اوپر کوئی مرڈر کی FIR, وہ تو اب ثابت ہو گیا باجوہ صاحب جن کو بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایون نعیم بھائی واز لائک فادرلی فگر, اور میرے تو وہ گھر کا حصہ تھے. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ میریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو تب یہ سارا رولا سی ایم والا پڑا ہوا تھا. تو نعیم بھائی کہتے کہ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی بنی گالا کے اوپر سے آتا تھا نا, تو اس کے ٹکر چلتے تھے کہ یہ بھی سی ایم, یہ بھی سی ایم. نعیم بھائی مجھے کہتے کہ مسرت کل تم بھی اوپر جا رہی ہو, ہم جائیں گے بنی گالا, کہیں گے سی ایم. یہ بھی کنسیڈر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی, جو اگلے آدھے گھنٹے میں میرے اوپر مرڈر کی FIR نکلنی ہے, وہ ہنس کے ہم سارے دورے ہوئے کہ جس کا خان صاحب سوچتے تھے نا, سوچتے تھے کہ یہ ہمارا سی ایم ہوگا, اس کے خلاف میڈیا کے اندر راتوں رات جو ہے نا وہ کیمپین کے جس کی تو یہ FIR, اور پھر اس میں ہماری پارٹی گروپ بندی کا شکار ہو گئی نا. اچھا. کہ علیم خان صاحب کے لیے ایک پارٹی, ایک گروپ تھا جو کہتے تھے کسی صورت نہیں, رائٹ. اور جو علیم کے علاوہ کسی کا بھی نام آتا تھا تو پھر جو چاہتے تھے وہ پھر انہوں نے نہیں. اینڈ دین اچھا کچھ اور نام بھی تھے جیسے میاں اسلم اقبال تھے, بالکل, جن پر کوئی کسی قسم کا وہ کچھ نہیں. پھر وہ بہت زیادہ گندی میڈیا کیمپین, اور وہ ڈویژن کے جی, پھر ان کے ساتھ کچھ جو اٹیچ لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ ہوا تو ہم نہیں ووٹ کریں گے. پھر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت ساری تھیوریز ہیں.
اور ایکچوئل چیز یہ ہے کہ جو چاہتے تھے کہ بعد میں ہم اپنی مرضی کا سی ایم لے آئیں گے، ان کی چوائس بھی بزدار ہی تھا کہ یہ اتنا اس طرح کا ایک بندہ ہے کہ جس کو یوں ہومیوپیتھک نہیں یوں ہٹانا ہوگا نا، نہ پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی، نہ وہ پرفارم کر سکے گا، نہ وہ بیچارہ بات کر سکتا ہے، تو یوں کر کے ہوا کے دوش پہ ہٹا کے تو ہم اپنا بندہ لے آئیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد۔ تو اٹ واز اے لائک اسٹاپ گیپ ٹائپ کی جو ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ تھی، اور اس بندے کی قسمت یہ تھی کہ اس کو کنٹینیو اس لیے خان صاحب نے کروایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں بھی پارٹی کا کوئی بھی اور نام جس کو خان صاحب بنانا چاہتے وہ نہ بن پاتا۔ اچھا، صرف پی ٹی آئی اتنی تفریق کا شکار کیوں ہے کہ اتنے گروپس آج بھی ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی واز ناٹ دا اونلی ریزن۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کب ہوا کہ آپ ایک پیج پہ تھے، ختم ہو گیا؟ اصل غلطی آج آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو چیزیں بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو ایک وہ چیز کیا تھی جہاں پہ یہ بندھن ٹوٹا؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گی، اب تو وہ وقت گزر گیا، ٹھیک ہے۔ خان صاحب ہر دن نیک نیتی کے ساتھ، وہ چھوٹی ڈیٹیلز میں جاتے ہی نہیں تھے، اپنی مرضی سے جس کو مرضی جو مرضی بنائیں، یہ خان صاحب کے لیے چھوٹی چیزیں تھیں۔ بڑی چیز کیا تھی وہ کہ بہتری کیسے آنی ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب ڈیٹیل یا چھوٹی چھوٹی، یہ میں اس کو وزیر لگا دوں، ادھر ڈی سی اے سی کون سا ہونا چاہیے، یہ ان کے کنسرنز ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی طرف سے ہر وقت اسی کو یہ ایک پیج سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہو گیا، وہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ تو پھر یہ کب آ کے درار کب؟ میرا خیال ہے کہ پیج ادھر سے کبھی بھی ایک نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لفاظی ہے جتنی ہے، کہیں سے بھی کوئی ایک پیج نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے کیا یہ ان کا ایکچوئل پلان ہی یہی تھا، کیونکہ ابھی ہم جتنا دیکھتے ہیں نا، ہمارے کام بہت اچھے تھے، وہ ایک بھی اچھا کام ڈسکس نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ہمارے پیارے ریلیشن والے اینکر حضرات، ٹھیک ہے، تو جن کو ہم آف دا ریکارڈ بھی بتاتے تھے کہ یہ پلیز ڈسکس کر لینا، یہ ہماری اس کو چیک کر لو، اس کو ویریفائی کر لو، جو بھی ہے اس پہ بات نہیں ہونے دی جاتی۔ اس دور میں کبھی فرق ہوگی سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری کبھی نہیں۔ اور یہ جو معاملات تھے یہ آپ کے کبھی خبر میں آئے کہ ایسا ہے؟ کون سے جو معاملات کرپشن کے الزامات لگے؟ نہیں، میں دیکھیں، میں اس میں پوری ایمانداری سے کہہ رہی ہوں، میری ان سے کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی کسی پاور کوریڈور کے قریب بھی نہیں دیکھا، نیور، نہ ان سے ریلیٹڈ جو ان کے میاں کے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں آئی واز ان لائک ادھر بھی پنجاب میں بھی میرے یو نو آئی واز یو نو ان تھی میں، اور ادھر بھی، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ ایک جو سیاستدان ہوتے ہیں، ہاں ٹی وی شوز پہ میں سنتی تھی جی، اچھا اس وقت بھی ٹی وی شوز، لیکن آپ پرسنلی کبھی نہیں ملی، نہ آپ کی نظر میں، نہ خبر میں، یہ چیزیں کبھی نہیں، کبھی نہ کسی بیوروکریٹ سے مجھے بندہ دوستیوں میں لوگ بتا ہی دیتے ہیں نا، نیور۔ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے، جب تک اس کے اندر درد نہ ہو، اس کے دل میں احساس نہ ہو لوگوں کا، میں نے آف کیمرہ بھی آپ سے جتنی بات ہوئی، میں نے یہ دیکھا آپ بہت سینسٹیو ہیں، آپ بہت زیادہ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب گھر میں بھی کوئی پریشان ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کا قریبی بھی، تو بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں، جیل میں بھی آپ کی طبیعت خراب ہوگی چھوٹی سی بات پہ، تو آپ بھی حساس ہیں۔ لیکن ایک سیاستدان جب سیاست میں آتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں، جیسے آپ اگر آرمڈ فورسز میں جاتے ہیں تو آپ تیار رہتے ہیں کبھی شہادت بھی ہو سکتی ہے، تو بہت سے لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ اتنا ساتھ دیا کہ وہ آج بھی کھڑے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت پریس کانفرنس کر دی، آپ واپس کیسے قبول کر لی گئی پی ٹی آئی میں، یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ چھوٹی سی بات تھی، ٹھیک، شاید ابھی ہم نے کوئی بات بتائی ہی نہیں، اچھا، نمبر 1، ٹھیک، نمبر 2 کہ ہر انسان کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، کسی کے لیے مطلب میرے میاں نے اور میں نے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہماری کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دونوں چونکہ ہر وقت اکٹھے موو کرتے ہیں، ہماری کوئی کمزوریاں کسی کے پاس نہیں ہیں، نہ میری نہ میرے میاں کی، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ کے لیے اور آسان تھا بزنس ہمارا، اس کی بھی جو کراش ہوا وی ایکسیپٹیڈ، بچوں کو بھی جو کچھ ہمارے گھر میں آ کے جس طرح سے کیا گیا، آپ کا بیٹا غالباً میرا بچہ تو جی ہی از اے کینسر سروائیور، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آلریڈی واز انڈر ٹریٹمنٹ، اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو کہ اب سویئر ہے اس وقت،
بٹ الحمدللہ میں اللہ سے اللہ تعالیٰ سے ہاں انشاءاللہ جی جی. اینڈ دین ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو پتہ ہے جمشید بڑے اسٹرانگ نرو کے انسان ہیں اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. اب یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ کتنے حساس دل ہونا, کسی کے لیے ہمدردی رکھنا, یس وی آر, بٹ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیڈڈ کون ہوگا؟ آپ ذرا میرا سارا پولیٹیکل کریئر ٹریک ریکارڈ نکالیں. میں نے ہمیشہ بولڈ باتیں کی ہیں, بولڈ ڈیسیجن کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات ہے جو آپ شاید نہیں بتا سکتی جس نے آپ کو کمپیل کیا وہ پریس کانفرنس, تو کیا اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے جو آپ واپس آئیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کسی صورت خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ان میں ہم ظاہر ہے آئے ہوئے ہم دونوں میاں بیوی کلوزسٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جن کو پارٹی چھڑوائے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا کہ یہ تو یعنی کہ ایگو انائے وٹ ایور جو بھی ہے ایک کہ ریڈ لائن کہ بھائی یہ نہیں, ٹھیک ہے, اس سے بڑی پنشمنٹ ہمارے لیے اور ہو بھی کیا سکتی ہے فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہو گیا. سو ایسی چیز جس پہ جمشید کی بات ہوگی کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور آف کورس میرے لیے میرے میاں کی لائف سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا, اور میرے میاں کے لیے ان کی عزت سے یا میری زندگی اور میری عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا اب جی پلیز چوائس نہیں تھی. اب جو خان صاحب لوگوں کو نا ان کی اصل سے ان کی روح سے اپنی کور ٹیم کے لوگوں کو جانتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, کہ کس نے کس ٹائم پہ کیسے بیہیو کیا, کیا ہے کیا نہیں, ٹھیک, وہ اتنا تو پتہ ہوتا ہے نا, اتنے اٹس لانگ ریلیشن شپ. اس میں میری ہم نے جب پارٹی ایون چھوڑی بھی تو خان صاحب کو پتہ تھا, اور ہم نے پارٹی پبلک کے لیے یا ان کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چھوڑی تھی. پریکٹیکلی میں نہیں کچھ کر رہی تھی, بٹ آئی واز ود مائی پارٹی. اور اس بات کا احساس خان صاحب کو تھا. یس, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ سب قبول کر لیے جائیں گے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں پرسن ٹو پرسن سچی بات ہے ویری کرتا ہے. میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کسی نے خوشی سے نہیں کیا. فیو, اور وہ بہت کم ہے جنہوں نے بہت ہی مطلب بلو دا بیلٹ گندی پالیٹکس کی, جو کچھ بھی آئی پی پی میں بھی چلے گئے, اور ہاں ناٹ سارے آئی پی پی والے بھی, بٹ یہ ہے کہ بہت ساروں کا خان صاحب کو اندازہ ہے. اچھا غالباً یہ گلہ آپ سے علیمہ محترمہ نے بھی کیا ایک مرتبہ کہ آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا. نہیں, وہ بھی ان کی تردید انہوں نے اسی سیم ڈے پہ ان کا ٹویٹ آپ نے میرا خیال آپ کی نظر سے نہیں گزرا, وہ بھی ایک بریکنگ نیوز بنائی گئی تھی کہ انہوں نے ایک میڈیا کے بندے کو ڈانٹ دیا تھا, وہ ان کے بالکل منہ کے قریب آ کے بات کر رہے تھے. اس نے پھر یہ خبر بنا دی, اس نے یہ خبر بنائی. ایکچولی وہ ڈسکشن یہ کر رہی تھی کہ وہ پارٹی کی عورتوں اور لوگوں کے بارے میں ایک گلہ رکھ رہی تھی, میرے سے ڈسکس کر رہی تھی کہ میں جب بھی جیل کے باہر ہوتی ہوں, جب ٹکٹوں کا ٹائم تھا تو وہاں پہ لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی, میں ادھر بھی ATC میں آتی ہوں, ہم اپنی مصیبت کو بھگت رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے لوگ اپنی سیٹوں کا پوچھتے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ ڈسکس کر رہی تھی. اچھا بٹ اسی دن انہوں نے اس چیز کی تردید کی, اور جب خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا کہ اگر ایسا واقع ہوا ہے تو وہ پھر میرا بھی چونکہ رابطہ ہے تو میں نے پیغام بھیجا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. انہوں نے تردید بھی کی اور انہوں نے پھر خان صاحب کو بھی بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ایک چیز اور, جب میں پریس کانفرنس کر کے آئی تھی تو علیمہ باجی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اچھا, شی کالڈ می. اچھا, اور انہوں نے میری ہمت بندھائی, اور مجھے بہت حوصلہ ملا اس چیز سے. اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, یو نیڈ اے بریک. آرام سے ساتھ مجھے نصیحت بھی کی کہ تم نے کوئی ایکٹیو کچھ نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, اور بچوں کا اور اپنا صحت کا خیال کرو اور اسٹے اسٹرانگ. میرا ایک سوال میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جس وقت خان صاحب آئے سیاست میں, بلکہ نظر آئے جب سیاست میں, آپ 2014 کے لیجیے, اس کے بعد جب براڈ اسپیکٹرم میں وہ نظر آنا شروع ہوئے تو تب تک عوام جو تھی وہ بہت پریشان تھی, اس لیے کہ پنگ پونگ بنی ہوئی تھی دو جماعتوں کے درمیان, کبھی ان کی باری تو کبھی ان کی باری. یا اس دوران کچھ میک شفٹ پارٹیز جیسے کاف لیگ تھی وہ آ گئی کچھ عرصہ کے لیے, بٹ اصل میں دو ہی پارٹیز تھیں, اور ایک جگہ تھی کسی تیسرے کے آنے کی جو آئے, لوگوں کو امید دلائے اور لوگوں کو لگے کہ اب چینج آئے گا بہت بڑا. تو وہ بہت انقلابی سوچ تھی اور ان کے ساتھ انقلابی لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. جب میں تاریخ میں مڑ کے دیکھتا ہوں, کیونکہ بہت چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں میں تاریخ کا, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے نیلسن مینڈیلا تھے, انہیں 27 سال جیل میں رکھا گیا
اور ان ون آپ یوں کہہ لیجیے کہ دیر واز اے ڈے جب انہیں ایک قبرستان میں لے جا کے قبر کھود کے ان کو تقریباً دفنا دیا گیا، اینڈ دا گائز ایکچولی انہوں نے اپنا بول و براز ان پہ کیا، اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے. میں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ہم نے عام طور پہ بطور عوام دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈٹ نہیں سکے اور وہ اپنے سٹانس پہ کھڑا نہیں رہ سکے. اب میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکے، الا ماشاء اللہ کچھ چند ایک جو ہیں وہ کھڑے رہ سکے. تو اب یہ سوال پی ٹی آئی اورینٹیڈ نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے بطور ایک عوام کے، ایک سیاست دان سے، کہ اگر آپ لوگ، اس میں آپ سب پارٹیز انکلوڈ کر لیں، اگر آپ لوگ کسی بھی چیز کے اپنے سٹانس، اپنے نظریے پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تو آپ عوام سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے یو ٹرن نہ لے گی؟ لوگ سب سے پہلے تو آئی ڈونٹ نو، اب تاریخ میں ہم دونوں جا کے، میں آج ویسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو یہ چیک کروں گی کہ منڈیلا صاحب کے بیوی اور بچوں کو کتنا تھریٹ کیا گیا، اور ان کے ساتھ بالکل ٹھیک، کیا ان کے اس پیرائے میں ان کے لیے کیا خطرات تھے، یا یہ چوائسیز ان کے پاس تھیں یا نہیں. دیکھو، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جیل کاٹنا کیا مشکل ہے. اس کے بعد جب میں نے سال کاٹا ہے نا، 1 سال، تو ہر ایک کی اس طرح پھر سٹوریز تو ہوں گی نا. مجھے تو اپنا پتا ہے نا. میں نے جیل سے آنے کے بعد جو خان صاحب کے خلاف میں اپروور نہیں بنی، شاید یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دوبارہ ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے، بہت کچھ. اس کے بعد ہم نے 9th میں زیادہ ورسٹ والا فیس کیا، آپ نے پھر نومیڈ کی طرح یہاں سے وہاں، وہاں سے اب وہ والا فیس جیل سے کروڑ گنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. کیوں؟ جیل میں آپ کی لائف کو خطرہ نہیں ہے. ونس یو آر ان دا جیل، پتہ ہے کہ جیل میں ہے، تو جیل تو ہمیں، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، شاید میری پریس کانفرنس بھی شاید اسی وجہ سے ہوئی کہ آئی واز ویری اسٹرانگ. جو جیل میں لوگ تھے ان میں آئی واز ویری اسٹرانگ. میں کسی کے سامنے 1 منٹ کے لیے نہیں روئی. چھپ کے 1-2 مومنٹس ایسے تھے جب مجھے بچوں کی اطلاع ملی یا جو کچھ ہمارا پیچھے کر رہے تھے، تو میں چھپ کے روتی تھی، بیکاز ملیکا فوراً وہ رونا شروع کر دیتی تھی، پینک اٹیکس، یہ وہ. ڈاکٹر مزاری صاحب سوچیں اس ایج میں، تو میں ان کے سامنے کیا رو کے. تو آئی واز ویری اسٹرانگ، اور ہماری ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی تھیں کہ کون کتنا تگڑا ہے یا کیا ہے. اوپر سے میرے سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں نے جب جیل کے اندر سے پیغام بھیجا تردید کا کہ ہم کسی صورت نہیں پارٹی چھوڑیں گے، وہ جب ٹویٹ آئی نا، تو اس کے بعد پھر زندگی مشکل ہو گئی تھی بہت. وہ میرے کہ جب میں نے تردید کی، جب خبریں چلائی جا رہی تھیں، چل رہی تھیں کہ آج چھوڑیں گے کل، میں نے اس پہ پھر اپنی بہن سے کسی طرح ان کو پیغام بھیجا کہ میرا یہ ٹویٹ کراؤ کہ ہم مر جائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ پڑا ہوگا ٹائم لائن پہ جا کے آپ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ عوام کو بہت اچھے سے پتہ ہے. چلے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں. اب میرے میاں کے لیے، ملک کے لیے انقلاب لانا، اپنے نظریہ پہ قائم رہنا، اپنی بیوی کو مسنگ پرسن میں ڈالنے سے، یہ ان کی چوائس ہے. ٹھیک ہے کہ وہ یہ چوائس پہ جائیں گے کہ نہیں. اچھا، کسی کے ساتھ کسی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ظلم کا شکار ہوئے، اور سب کو پتہ تھا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا آج، اگر آپ جا کے دیکھو نا، مجھے دیکھو کہ مجھے جب لوگ، میں مالز میں جاتی ہوں، میں جہاں جاتی ہوں، جب کبھی کوئی لوگ پہچان جائے، لوگ ہمیں بہت ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ بھی وہی ہے. یہ کسی خوف کی وجہ سے بھی نہیں، لیکن عزت دار کیا کرے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب آپ فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ پہلے تو مجھے ایک سوال میرا یہ ہے، اس میں ایڈ کروں، میں بڑی شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کے جتنے ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، اسپیشلی میری پارٹی کی ساری قیادت، عمر بھائی یا خان صاحب نے جن کو بھی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، وہ ہم سے بہت پیار محبت، ان کے کسی کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی. سب سے بڑھ کے خان صاحب کے رویے میں تبدیلی اپنے ان تمام لوگوں کے لیے نہیں آئی جن کی وہ، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی کیا مجبوریاں تھیں، اور یہ کس کو کیوں فیصلہ کرنا پڑا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کی کیٹیگری ہے، کچھ اے پہ کھڑے ہوں گے، کچھ A+ والے ہوں گے چھوڑنے والوں میں بھی، کچھ B پہ بھی ہوں گے، ہمیں C والوں سے بھی ہمدردی ہے. بالکل فرینکلی اسپیکنگ، یہ کوئی آسان نہیں تھا. اچھا، مجھے یہ بتائیے، پہلے یہ بتائیے کہ
سوال میرا یہ ہے کہ اگلی بار اگر آپ کو دوبارہ ایک گورنمنٹ میں اسٹنٹ ملتی ہے, کون سی غلطی ہیں جو آپ دوبارہ نہیں کریں گے؟ دیکھو اگلی بار آپ کیوں کہہ رہے ہو, میں تو اس بار بھی عوام لے کے آئے ہیں نا. اگلی بار کس نے دیکھی ہے؟ ایکچولی فارم 45 کے تحت گورنمنٹ تو ہماری ہے. دیکھیے بطور عوام ہم صرف نظارہ کرتے ہیں, کبھی آر ٹی ایس 47 ہمارے پاس نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, بٹ عوام نے تو چنا ہے, یعنی کہ اٹ واز ون سائیڈڈ. کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ دوبارہ نہیں کریں گے اگر حکومت بنائی آپ؟ ایمانداری کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی نہ کسی کے ساتھ پیج خراب کیا, اگلوں نے خود کر لیا خود ہی. اب کیا ہو سکتا ہے کنسنسس دوبارہ بیکاز آف لنڈن پلان یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جی ایک ہی مسرت چیمہ کیا سوچتی ہیں, دوبارہ کنسنسس ہو سکتا ہے, ایک پیج پہ ایک ٹیبل پہ آ سکتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس ملک نے جو کہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم کیا ہے, ہم اسٹل اسٹینڈ ہے, منجمد ہو کے ہم پڑے ہوئے ہیں, اور دن بدن ہمارے ملک کے عام آدمی کے حالات خراب ہو رہے ہیں. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, بڑھنے کے لیے جو ہے نا, وٹ یو تھنک کہ جس ملک کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے, دیر از نو سولوشن, اینڈ دا سولوشن از سٹنگ ان دا ڈیالہ جیل. سو سولوشن کو بلا لیں یا اس کے پاس چلے جائیں, حل ایک ہی ہے. دیکھیے سیاستدان مل کے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم سب کو مار کے تو آئسولیشن میں ہم ٹھیک کر لیں گے. نو بڈی کین ڈو. انہوں نے ہمیں سائڈ پہ کارنر کر کے دیکھ لیا, نہیں چل رہا ملک, انفیکٹ نہیں چل رہا. ہاں ٹک ٹاکس پہ دودھ شہد کی نہر جو کنال روڈ ہے نا, اس میں ایک طرف دودھ ہے ایک طرف شہد ہے, سینٹر میں پیٹرول ہے, فری مل رہا ہے, وہ تو ہم بنا لیں. لیکن ایکچولی عوام کا جو آپ کے ملک کا جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا آپ وے فارورڈ کیا دیکھتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ ملک کے لیے ہم بات کریں نا, پی ٹی آئی ملک سے تو وہ نہیں ہے. بیسکلی ملک کا سوال میں الگ سے کروں گا, پہلے مجھے پی ٹی آئی کا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی جو بہتری کے لیے جو ہمارا نظریہ ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن ہم اس سے, اور ہم اپنی جو ایک پولیٹیکل جد و جہد ہے اسٹارٹ لائک اس کو اویل کرنے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جد و جہد کا ایک ہی طریقہ, دیٹ از پولیٹیکل. اس سے ہم گیو اپ نہیں کریں گے, پرامن رہ کے ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اور ہم اپیل بھی کرتے رہیں گے. ہماری کوئی ایگو نہیں ہے بائی دا وے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے, اگر ہم سارے ایک پیج پہ ہو جائیں, بیٹھ جائیں, جو ریئل ایشوز ہیں سب کے, ٹھیک ہے, انکلوسیو بات کریں, اس کو ہم مل کے ایڈریس کریں, تو ہمیں تو یہ ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ اس وقت عوام کا یہ ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں یا درخواست کروں آپ سے کہ آپ شہر پہنچ جائیں, تو آپ ڈیفینیٹلی پوچھیں گی پشاور, اسلام آباد, لاہور, کراچی, کون سے شہر پہنچ جاؤں. پی ٹی آئی ہمیں اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ چودھری صاحب والی, حامد خان والی, فلاں والی کس کے والی. اب اس قدر اس میں ڈویژن ہے پی ٹی آئی کے اندر, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی عوام کو کہ پی ٹی آئی کا اصل بیانیہ کیا ہے. ایک آدمی جیل میں جاتا ہے, وہ آ کے کچھ بیان دے دیتا ہے, دوسرا جاتا ہے کچھ بیان دے دیتا ہے. ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ بھائی اس کی بات سنو. گائیڈ کرتی ہوں پی ٹی آئی کے, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی پہ آج تھوڑی سی ریسرچ کم کی ہے, اس لیے میں ہنس رہی تھی. اچھا, پی ٹی آئی جس دن سے مارز وجود میں آئی ہے نا, جس زمانے سے یہ تانگا پارٹی ہے, نہیں میں کچھ اور کہنے لگی ہوں, جس دن سے جب یہ تانگا پارٹی تھی, اس میں اختلافات تب بھی اتنے تھے. یہ جمہوری پارٹی ہے, اور جس میں عادت ہے, اس پارٹی کا کلچر ہے کہ ہر بات ٹیبل کرنا, پبلک کرنا, یہ کوئی اس طرح سے فیملی پالیٹکس تو اس میں ہے نہیں, کہ یہ بات چاہت نہیں ہے کہ خان صاحب کے بعد ان کا بھانجا ہے تو باقی سارے چپ کر جاؤ, یا خان صاحب کے بعد ان کی کسی بہن نے آ کے بننا ہے تو چپ, باقی سب سمن بکمن, ایسا نہیں ہے. فیملی پالیٹکس جی پی ٹی آئی کا یہ کلچر ہے, جس پہ میں نے, جب ہماری گورنمنٹ تھی تب بھی بارہا میرا موقف اس پہ اپنا بھی ایک اوپینین ہے نا, کہ ہمارا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. آئی فیل کہ ہم یہ جو ساری چیزیں اپنی چوک میں جا کے ڈسکس, اس سے ہماری مخالف جماعتوں کو فائدہ ملتا ہے. یہاں پہ جمہوریت حد سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ ہے. آپ کا ووٹر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. میں جب خان صاحب کے سامنے بھی ہم یہ چیزیں کرتے تھے کہ اس میں, لیکن خان صاحب ہی سو کائنڈ کہ وہ جو ہے نا ہر طرح کی کرٹیسزم جو ان کے اوپر بھی ہو نا, وہ اس کو اجازت دیتے ہیں, وہ زبان بندی نہیں کرتے. چلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ زبان بندی نہیں کرتے, چودھری پرویز الہی اس وقت پی ٹی آئی میں ہی ہے. ہاں انہوں نے تو یہی کہا ہے.
اچھا انہوں نے یہ کہا. ہاں تو جب میں جب کہہ رہی ہوں، میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں تو میرے بارے میں میرے چیئرمین نے اور میں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ مجھے کہیں کہ آپ نہیں ہیں تو میں کیسے ثابت کروں گی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم بیانات سنتے ہیں نا لوگوں کی، جب تو وہ لوگوں کے ہے نا. چودھری صاحب نے وہ جب ایک ریومرز پھیلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، مونس کا بھی یہی ٹویٹ تھا. تو ہمیں دیکھو، ہمیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ اپنی ذات کے بارے میں پارٹی سے وابستگی اس کو ویلیو دینی چاہیے. آپ بتا دیں پاکستان کا آپ کی نظر میں، آپ کا اتنا ایکیومن ہے پولیٹیکل، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. پہلے میں سمجھتی تھی جب جب میں کیونکہ خان صاحب کرپشن کہا کرتے تھے، وہ تو بہت بعد میں ہے. اب کچھ مسئلہ اور ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، بہت کچھ سنا. تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے ایسی ہی ایک شاندار شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.